لاہور میں مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے اور شہباز شریف اب اس سے کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے۔ شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کا جلسہ آج اپنی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حوصلے حق نے دیے جنہیں چٹانوں کی طرح کبھی جھکے نہیں، کمزور ضمیروں کی طرح صبح کی یزا کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، اور فتح کا نشان کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں۔ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر قائد محترم کا استقبال کیجئے گا، جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب رانا تنویر حسین، محترم جناب سردار عرفان ڈوگر، جناب سردار شہزاد ڈوگر، چودھری محمود الحق صاحب، چودھری سجاد گجر صاحب، پیر اشرف رسول صاحب، حاجی نواز صاحب، عارف خان سندھیلا صاحب، اور فاروق آباد شیخوپورہ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شدید سردی کے موسم میں آپ گرم لحاف اوڑھ کر، میری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، آپ نے اپنے جوش اور جذبے سے میرا خون گرما دیا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کا خون گرماؤں گا حقائق کے ساتھ انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 8 فروری کی آمد ہے، اور یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن جس طرح آج آپ سردی کے موسم میں یہاں پر سامنے آپ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اندر بھی اور باہر بھی، اس طرف بھی اور اس طرف ہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے 8 فروری کو پولنگ بوتھوں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنا ہے، اور نوجوانوں کو یہاں پر میں ہزاروں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوان کو عطا فرمائی ہیں جو بہت قابل ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت محنتی ہیں، اور پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے پاکستان، تیل نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، گیس نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ نوجوان پاکستان کا سرمایہ افتخار ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان امیر بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو جب ووٹ ڈالنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ لیڈر، اس کا ماضی کیا ہے اور آگے جو وعدے کر رہا ہے اس کا کیا حساب ہے۔ میرا لیڈر، میرا قائد محمد نواز شریف ہے، جس نے، اور آپ لوگ گواہ ہیں، شیخوپورہ کے غیور عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ 2013 میں 20
घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। ये किसान, उनके वहां पर जमीनों में ट्यूबवेल नहीं चलते थे, ज़राअत पीली हो गई थी, सनतों की चिमनियों से धुआं नहीं निकलता था और लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म किया। मेरा लीडर नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान के और के नौजवान बच्चों और बच्चियों को, जिन्होंने तालीम में फर्स्ट डिविजन हासिल की, उनके हाथों में लैपटॉप दिया। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछाया। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा करवाया। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए अरबों रुपए के वज़ाइफ दिए। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने अस्पतालों में मुफ्त गरीब और यतीम का इलाज मुफ्त करवाया, जिसने पंजाब के अस्पतालों को जदीद बनवाया, जिसने अस्पतालों में सीटी स्कैन जैसी मशीनें, महंगी मशीनें वो लगवाई और गरीब और यतीम को मुफ्त सीटी स्कैन और एक्सरे की सहूलत मुहैया की। मेरा लीडर नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट बनाया लाहौर में, जहां पर पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं और उनका जिगर का और गुर्दे की पेवंदकारी होती है, गरीबों का वहां पर इलाज मुफ्त होता है, अमीर आदमी से पैसे लिए जाते हैं। वो कौन था जिसने PKLI का बेड़ा गर्क कर दिया? वो कौन था जिसने अस्पतालों में अद्वियात जो मुफ्त मिलती थी उसका खात्मा कर दिया? वो कौन था जिसने सीटी स्कैन के ऊपर 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए की फीस लगा दी? वो कौन था जिसने तालीमी वज़ाइफ खत्म कर दिए? मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों और नौजवान साथियों, यही वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको आता है और यही जवाब वो पर्ची के ऊपर आप शेर पर मोहर लगाएंगे। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को आपने अगले 8 फरवरी को इलेक्शन में कामयाब कराकर वजीर आजम मुंतखब करवाया, तो मैं आपसे उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे और अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को तालीम देंगे, लैपटॉप देंगे और उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। लाखों बच्चों और बच्चियों को हम पाकिस्तान का अजीम मेहमान बनाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, लोग मुझे कहते हैं शहबाज शरीफ, तुमने जब पंजाब में तुम खादमे आला थे तो ये काम किए। मैंने कहा वो काम मैंने नहीं किए, वो मेरे और आपके अल्लाह ताला जिसके कब्जे में हमारी जान है उसकी मेहरबानी से और नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये काम हुए। और फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपने 8 फरवरी को इस बात का भी फैसला करना है अगले साल कि क्या हमने तो नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई, हमने तो नौजवानों को ये नहीं कहा कि जाके पत्थर मारो और जाके आग लगा दो। नवाज शरीफ की जब बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, तो मैं वहां पर मौजूद था। नवाज शरीफ यकीनन
ایک باپ کی طرح جس طرح باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی اپنی بیٹی کی گرفتاری اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی دل پر تکلیف اس کے گزری ہوگی، لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو، جی ایس کیو پہ جا کے پتھراؤ کرو، جا کے گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے پتھراؤ کرو اور آگ لگا دو۔ میرے بزرگوں سن لو میری بات، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ کیا مجھے بتائیں، ان شہیدوں کے بچے، وہ شہید جو دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں انہوں نے پیش کی اور شہادت کا جام نوش کیا، انہوں نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، مگر اپنے بچے یتیم ہو گئے، اپنی بیوی بیوہ ہو گئی اور اگلے جہان چلے گئے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے۔ آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کشکول 76 سال گزر گئے ہیں کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے اور ہم اسلامی رفاعی مملکت حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں، آج ان آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑوں نے جو قربانیاں دی، آج قبروں میں ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ہندوستان سے آتے ہوئے بڑے بڑے دریا سرخ خون کے عبور کیے تھے۔ میں